بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید نے بار بار اس امامت کا تعارف کرایا ہے۔ یہ بھی ابھی محرم کی مجلسوں میں بھی میں گزارش کر چکا ہوں، اور چونکہ بار بار یہ سوال ہوتا ہے، بار بار جب آپ بیٹھیں گے تو لوگ آپس میں چونکہ کمپلیٹ انفارمیشن نہیں رکھتے، تو جو جس مذہب کا، جس مسلک کا، جس فرقے کا مولوی جو کہہ دیتا ہے اس مسلک کے لوگ وہی بات مانتے ہیں، تو اس لیے آپس میں یہ بحثیں رہتی ہیں۔ تو ان بحثوں میں بھی لہجہ بہت تلخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تلخ لہجے سے بات کیجیے گا تو دل میں نہیں اترے گی، کان کے پردے سے ٹکرا کے واپس چلی آئے گی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تلخ لہجہ کرنے کی، کیونکہ بات ہمدردی اور دل سوزی سے کرنی ہے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ذمہ داری دی ہے کہ جہاں اندھیرا دیکھو ایک شمع چلا دو۔ یہ کوئی دیوانہ ہی کرے گا کہ اندھیرے کو جا کے گالیاں بکے؟ کبھی دیکھا ہے؟ اندھیرے کمرے میں گئے اور اندھیرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کھڑے ہو کے، اس کے بعد 1 گھنٹے برا بھلا کہنے کے بعد ایک چھوٹی سی شمع جلا دی؟ نہیں، یہ دیوانگی، یہ جنون ہے، یہ تبلیغ کا طریقہ نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اندھیرے کو کوئی برا بھلا کہتا ہے کھڑا ہو کے؟ نہیں، برا محبت کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ، دل گرمی کے ساتھ، پوری ہمدردی کے ساتھ یہ پیغام آپ کو ہر جگہ پہنچانا ہے، یہ شمع جلانی۔ آپ بھی ایک شمع ہی تو جلا رہے ہیں، ایک نیا عالم نصب کرنے کے کیا معنی ہے؟ یہ ابھی مجھ سے پہلے اعلان ہوا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سرزمین انگلستان پر ایک نیا علم نصب ہو۔ یہ علم کیا ہے؟ یہ پرچم حضرت عباس۔ اس سے بڑی کوئی مشعل نہیں ہو سکتی ہے، اس سے بڑی کوئی مشعل نہیں ہو سکتی ہدایت کی، جس سے دن رات نور پھیلتا رہتا ہے، دن رات۔ اس علم کے پنجے سے تو سورج بھی آنکھیں نہیں ملا سکتا۔ یہ سب مبالغہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے، حقیقت ہے۔ یہ سورج آنکھ ملا سکتا ہے اس پنجے سے، جو پنجہ یادگار ہے ابو الفضل عباس ہے۔ سوچ سکتے ہیں آپ؟ بس یہ کہ جو کام ہو پورے خلوص کے ساتھ ہو، اخلاص نیت صالح ہو، پاک ہو، صاف ہو، فنا فی اللہ ہو جائے انسان، اور پھر تمام دنیا کے لیے گنجائش ہو آپ کے دل میں۔ کوئی آپ کو برا بھلا کہے تو کوشش کیجئے جہاں تک صبر کر سکیں صبر کریں۔ یہ امامت، یہ ولایت، یہ جو ہمارے ممبروں کا مرکزی موضوع رہتا ہے، یہ اسی لیے رہتا ہے کہ پوری کائنات کی ولایت و امامت اور تمام انسانوں کی امامت کی بات ہم کرتے ہیں، اور آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں دوسرے خوب سمجھتے ہیں، اسی لیے مخالفت کرتے ہیں۔ طول تاریخ میں غدیر سے لے کر آج تک ذکر اہل بیت علیہم السلام، ذکر امیر المومنین، ذکر اہل بیت، کربلا سے لے کے آج تک ذکر کربلا پر حکومتوں کی طرف سے پابندیاں کتنی ہوئیں؟ کیوں ہوئیں؟ حکومتوں کی طرف سے پابندیاں کیوں ہوئیں؟ اس لیے کہ انہیں یہ معلوم ہے کہ یہ تذکرہ وہ ہے جو عام انسان کے دل و دماغ میں سچی رہبری کا شعور بیدار کر دیتا ہے۔ اگر یہ عوام یہ سمجھ گئے کہ رہبر کیسا ہونا چاہیے تو ہماری گنجائش کہاں رہ جائے گی؟ سمجھ رہے؟ ہماری گنجائش کہاں رہ جائے گی؟ سارا مسئلہ یہ ہے، بنو امیہ نے مخالفت کی، بنو عباس نے مخالفت کی، اس کے بعد جتنی حکومتیں آئیں، سلطنتیں آئیں، مخالفت کی۔ بنو عباس کی تو مثال یاد رکھیے گا، بنو عباس نے اہل بیت ہی کے تذکرے کے نام پر حکومت حاصل کی، اور اس کے بعد اہل بیت ہی کے تذکرے کو مٹانے کے درپے ہو گئے۔ تاریخ ہے، زندہ تاریخ، واضح ہے۔ تو یاد رکھیے قیامت تک، جب تک اس کرۂ ارض پر انسانی معاشرہ موجود ہے، اس وقت تک ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ علم سجائیں، مگر خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ،
اور میرا تیرا کا جھگڑا لے کے نہ بیٹھ جائیں. ہم یہ بتائیں کہ اے انسانوں، تمہاری رہبری کا مرکز آل محمد